وزیر اعظم کا دھمکیاں میں اس خط سینئر صحافیوں سے شیئر کرنے کا اعلان، اتحادی جماعتوں کو بھی خط دکھائیں گے، یہ سازش بیرون ملک کی گئی، ملک میں سیاسی بحران آتے رہتے ہیں، یہ ایک امپورٹڈ بحران ہے، لوگوں نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں، عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ مال ان کی کمزوری، ضمیر فروش ناکام ہوں گے۔ خان صاحب آپ نے مشاورت میں شامل نہیں کیا، پہلے ہی کہا تھا اسمبلیاں تحلیل کر دیں، الیکشن کرائیں، یہ سب چل کر واپس آئیں گے، لیکن آپ نے معاف نہیں کرنا۔ شیخ رشید کی تقریب میں گفتگو۔ ایم کیو ایم کے وزراء امین الحق اور فروغ نسیم کے استعفے تیار، استعفے جلد وزیر اعظم کو مل جائیں گے۔ حکومتی اتحاد سے علیحدگی خالد مقبول صدیقی ہی بہتر بتا سکتے ہیں، فروغ نسیم کی صحافیوں سے گفتگو۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی اہم بیٹھک 1 گھنٹے بعد، خالد مقبول صدیقی بذریعہ اسکائپ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ رابطہ کمیٹی ارکان کو اپوزیشن سے کیے گئے معاہدے پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ اپوزیشن کا ایک اور سرپرائز، حکومتی اتحاد کو پھر دھچکا، ایم کیو ایم کا تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ، متحد رہنما اور اپوزیشن میں معاملہ طے پا گئے، دستخط بھی ہو گئے، دوپہر 4 بجے اہم پریس کانفرنس میں بڑا اعلان متوقع۔ وزیر اعظم کے ہدایت پر فیصل وارڈا کی اسلام آباد آمد، ایم کیو ایم وفد سے مذاکرات کے لیے حکومتی ٹیم کا حصہ ہوں، عمران خان کا مکمل اعتماد اور ہر طرح کے فیصلے کا مینڈیٹ حاصل ہے، پی ٹی آئی رہنما۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے گی، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اتحادیوں سے رابطوں پر بھی تبادلہ خیال ہوگا، تحریک عدم اعتماد پر بات چیت بھی ایجنڈے کا حصہ۔ عہدہ آنی جانی چیز، کپتان کے ساتھ کھڑا رہوں گا جب تک سانس ہے، عمران خان کا ساتھ نبھاؤں گا، اپوزیشن کی منفی سیاست کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، سیاسی انتشار پیدا کرنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، عثمان بزدار۔ پنجاب میں کس کی حمایت کی جائے، جہانگیر ترین گروپ کا پالیسی کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ، مشاورتی اجلاس کل، اسحاق خاقانی کی رہائش گاہ پر طلب، نون لیگ اور چوہدری برادران سے رابطوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے تو صحت کے کاموں کو وسعت دیں گے، مریم نواز نے کہا 27 مارچ جلسے میں 10,000 لوگ تھے، انہیں اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ کرانا چاہیے، بیرونی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یاسمین راشد کی پریس کانفرنس۔ آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں سماعت، صدر نے ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے کسی طریقہ کار پر رائے نہیں مانگی، مختوم علی خان کے دلائل، سندھ ہاؤس حملہ کیس کی رپورٹ پیر کو دوبارہ طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کی سماعت، آرڈیننس ایگزیکٹو نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جہاں اکثریت ہو صرف وہاں پیش کر دیں، چیف جسٹس کے ریمارکس، عدالت کا پیر تک حتمی دلائل دینے کا حکم، سماعت ملتوی۔